بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالکا اسی جگہ، دعا مانگی، زکریا علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب سے، قال فرمایا، ربی اے میرے رب، حب تو عطا کر، لی مجھے، من لدنک اپنے پاس سے، ذریۃً اولاد، طیبہ پاکیزہ، انکا بے شک تو، سمیع سننے والا ہے، الدعاء دعا کو۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی موقع پہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، فرمانے لگے، اے میرے رب تو مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب بندے، میرے پیغمبر، میرے برگزیدہ بندے، میرے چنے ہوئے بندے کس طریقے سے مجھ سے دعا مانگتے تھے۔ اللہ کے محبوب نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے جب گزشتہ آیت مبارکہ میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے پاس بغیر موسم کے پھل، یعنی کہ موسم نہیں تھا اس دور میں، اس وقت میں جیسے گرمیوں میں جو پھل نہیں ہوتا تو وہ والا پھل وہ لے رہی تھی۔ آج کے دور میں تو پھلوں کا اس طرح سے وہ جو ہے نا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسے سسٹم ہے کہ ہر پھل جو ہے وہ دوسرے موسم میں مل سکتا ہے، لیکن اس دور میں اس طرح کے فریج اور ایسی چیزیں نہیں تھی، جو پھل اگتا تھا وہی بندہ لے سکتا تھا تازہ اور فریش۔ تو اس وجہ سے ان کے پاس جب انہوں نے دیکھا تو حیران ہوئے، پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے بڑا پیارا خوبصورت جواب اپنے کل سنا تھا کہ انہوں نے کوئی اپنے اوپر کوئی کریڈٹ نہیں لیا کہ میں بہت ولیہ بن گئی ہوں، دیکھو میرا اللہ سے کتنا تعلق بن گیا، اللہ پاک مجھے ڈائریکٹ جو دے رہے ہیں، میری دعائیں سنتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بے موسم پھل یہاں اکیلے بند کمرے میں لا کے بیچ دیے، مجھے ایسی بڑی بات ہوئی نہیں۔ انہوں نے عاجزی سے کیا کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجے ہیں، اور اللہ مجھے ہی نہیں دیے، اللہ تو سب کو رزق دیتا ہے۔ اور پھر یہ جب اتنی بڑی بات جب زکریا علیہ السلام نے دیکھی، ویسے تو وہ اللہ کے نبی تھے، پہلے بھی انہوں نے کتنی مرتبہ اللہ رب العزت سے اولاد مانگی ہوگی، دعا کی ہوگی، لیکن اب چونکہ دعا کرنے کے بعد مایوس تو نہیں ہوتے انبیاء، لیکن یہ کہ انہوں نے کہ ذہن بنا لیا ہوگا کہ اب ایج زیادہ ہو گئی ہے، ان کی اہلیہ بھی بہت زیادہ عمر کی تھی خود بھی، تو انہوں نے اب ذہن بنا لیا ہوگا کہ چلے جو اللہ کا منظور تھا اس اللہ کی رضا میں ہماری رضا، تو انہوں نے ایک ذہن بنا لیا ہوگا کہ اب اولاد نہیں ہو سکتی، اتنی زیادہ ایج ہو چکی تھی، جیسے وہ ہوگی کہ اب نہیں ہوگی۔ تو پھر جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے فوراً سوچا کہ مریم کو جب اللہ بغیر موسم کے اچانک یہ پھل یہاں کمرے میں دے سکتا ہے تو مجھے بغیر موسم کے بچے کیوں نہیں دے سکتا؟ یعنی ہم بوڑھے ہو جائیں گے، نارملی جو ہے وہ ینگ ایج میں بچے ہوتے ہیں، لیکن جس اللہ نے یہ پھل بے موسم دیے ہمیں اولاد بھی تو دے سکتا ہے اس عمر میں۔ اس لیے انہوں نے ایک نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ اللہ رب العزت سے کہا، اللہ تو نے پہلے تو نہیں دی تھی، ہم تیری رضا میں راضی ہو گئے تھے، لیکن اب چونکہ تو نے جب اس کو یہ دیا تو ہمیں بھی بغیر موسم کے دے دے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کی خواہش ہماری طرح نہیں ہوتی تھی کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا یا کچھ، اگر بڑھاپے کا سہارا ہی سوچتے ہیں تو اس ایج میں وہی دعا ہی نہ مانگتے کہ ابھی تو پتہ نہیں میرے کتنے دن زندگی کے، میں جیوں گا نہیں جیوں گا، اپنے بچے کی خوشیاں دیکھ پاؤں گا نہیں۔ ہماری بات جو ہے نا خوشیوں تک ہی پہنچتی ہے بہت زیادہ، اللہ پاک سب کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے، خوشیاں میں اس کی دیکھ پاؤں گا یا نہیں، تو میرے کتنے کام آئے گا، نہیں۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ جو اللہ نے منصب نبوت مجھے عطا کیا ہے، جو اللہ نے مجھے اپنے دین کے کام کے لیے اللہ نے چنا ہے، تو میں فوت ہو جاؤں گا تو یہ کام جو ہے وہ رک جائے گا، یعنی میری طرف سے جو میرے والدین اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ کام چل رہا تھا ہماری طرف سے رک جائے گا، میرا بیٹا ہو جائے تاکہ وہ یہ اس منصب کو وہ بھی سنبھالے، وہ بھی دین کا داعی بنے، اللہ کا نبی بنے اور دین کو پھیلائے۔ ایک اہم بات ہے کہ ہم سب کو بھی ایسے ہی رب کریم سے دعا مانگتے ہوئے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اولاد کیوں آئے، تاکہ وہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ کوئی اچھے، جب ہمارے اولادیں جو ہیں اگر ہم ان کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ کیسے یہ اچھے اچھے کام کریں، کیسے اچھا علم حاصل کریں، اچھی جو پروفیشن اچھا چنیں جس کے اندر جو صدقہ جاریہ کا کام ہو، جو ایسا کام ہو کہ پیسہ بھی دے اور ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور بعد میں ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، ایسا کام کریں، نہیں ان کے لیے ہم نہیں سوچتے، تو پھر نئی آنے والی اولادیں جو
ابھی دنیا میں آئی نہیں، ہم کہاں دعا کریں گے؟ لیکن ہمارے نبی نے زکریا علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھا دیا، اور اللہ پاک نے ان کا یہ طریقہ ہم تک پہنچا دیا۔ کیوں اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہے؟ تاکہ ہم بھی ایسے موقعوں پہ ایسے ہی کام کیا کریں۔ یعنی اگر ہم اولاد کی دعا مانگتے بھی ہیں تو نیت یہ رکھیں کہ وہ اولاد پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، نیک ہو، طیب ہو، اور وہ اللہ کے دین کی داعی بنے۔ دعا مانگتے ہوئے ہی، اولاد مانگتے ہوئے یہی نیت رکھیں۔ اور انہوں نے جب یہ سوچا کہ اب میں اتنے سالوں کا ہو گیا ہوں، اب میں کیا کروں گا، اب میں تو فوت ہو جاؤں گا، تو پھر ان کا یہ تھا کہ یہ بچہ تو زندہ رہے گا نا، دنیا میں ہوگا تو میرے لیے دعا کرے گا، میرے لیے پڑھے گا، میرے لیے سال ثواب کرے گا، یا میرے نام لے کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ خود عمل کرے گا، دین کا داعی بنے گا، تو ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ نبی کو کیا ضرورت ہے کہ ان کی اولاد ہو تو وہ ان کے لیے کچھ کرے؟ نہیں، اس سب کے باوجود ایک نبی بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی ضرورت ہے کہ میری طیب اولاد ہو جو میرے دین کا کام بھی کرے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس جگہ اپنے رب سے دعا مانگی۔ ایک اور بات ہمیں سبق یہاں پہ کیا ملتا ہے کہ جب ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی کا گھر ہمیں اچھا لگ جائے، کسی کی گاڑی اچھی لگ جائے، کسی کے بچے ہمیں سلجھے ہوئے اور اچھے لگ جائیں، تو بجائے اس کے کہ انسان اس کو دیکھ کے، کوئی ہسبینڈ وائف آپس میں خوش ہیں، ان کو دیکھ کے حسد کرنے لگے اور جل کے اپنے آپ کو تکلیف دے اور سوچے اور کوڑے کہ او یہ دیکھو کیسے ہنس رہے ہیں، کیسے کھیل رہے ہیں، ان کے بچے کیسے ہیں، ان کا گھر کتنا پیارا ہے، ان کو کتنی اچھی جاب ہے، اس کی کتنی عزت ہے، کچھ بھی کوئی ایسی چیز ہو، تو بجائے اس کے کہ اس کو کڑنے اور سوچنے کے، اسی چیز کو اپنی طاقت بنا لیں۔ کسی مسکراتے میاں بیوی کو دیکھ کے خوش ہو جائیں، دیکھیں اللہ کا شکر ہے یہ آپس میں لڑ نہیں رہے، اب خوش ہیں، ان کے بچے اچھے ہیں، ان کا گھر پیارا ہے۔ کوئی اپنے جاننے والا ہی ہوگا نا جس کا ہم گھر دیکھیں گے اور ہم تعریف کریں گے کچھ، تو دل سے ان کو دعا دیں، خوش ہو جائیں، تو وہی چیز کیا ہو جائے گی، پازیٹیو ہمارے دل کے اندر آ جائے گی، ہماری اسٹرینتھ بن جائے گی۔ اپنے بھائیوں کو خاص طور پہ جب کوئی دیکھتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھائیوں کو دیکھتے ہیں، بھابھی کو تو ان کو جلتے ہیں، دیور دیورانی کو دیکھ لیں، ساس سسر کو دیکھ لیں، ساس سسر بہو بیٹے کو دیکھ لیں، تو وہ یہ وہاں پہ یہ سچویشن زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں، تو دیکھ کے ان کو دعائیں دیں، خوش ہوں کہ شکر ہے ہماری فیملی کی یہ جو کپل ہے یہ آپس میں خوش ہے، تو یہی چیز کیا بن جائے گی، ہماری طاقت بن جائے گی، اسی سے ہمیں صحت ملے گی بجائے اس کے حسد کے۔ تو اس طرح دوسری بات یہ کہ کوئی چیز دیکھیں تو اس چیز پہ رش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دی ہے تو مجھے بھی دے دے، کیا کمی ہے تیرے پاس، یہ گاڑی اس کے پاس ہے مجھے پسند ہے مجھے بھی دے دے، کوئی حرج نہیں ہے مانگنے میں، اللہ کو مانگنا اچھا لگتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اگر کوئی مانگے تو ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگے تو خوش ہوتے ہیں۔ رب کریم سے کوئی مانگے تو رب کریم اس سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگے تو رب ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے رب جیسا بھی کچھ ہے، لیکن ہم مانگنے میں کنجوسی کریں گے، لیکن باقی اس طرح حسرت اور حسد اور جلن اور دکھ اور مایوسی اور ایسی کنڈیشن ہماری ہمیشہ رہتی ہے۔ تو کیا کریں، جو چیز اچھی لگتی ہے رب سے مانگ لیں۔ صحابہ کا تو یہ طریقہ تھا کہ اگر جوتوں کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ دعا کرتے تھے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ابھی جا کے ہم شاپ سے لے آئیں گے، جیسے باہر سے جا کے لے کے آ جائیں گے، جو بھی سسٹم ہے، تو لیکن یہ کہ اب یہاں پر کیا کرنا ہے، انہوں نے ان کو دیکھا وہاں پہ اور اپنے لیے دعا کر ڈالی۔ اور یہ موقع بھی بڑے خاص ہوتے ہیں، کوئی کوئی موقع بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ تو کوئی ایسی چیز دیکھیں وہاں پہ وہیں پہ دعا کرنے، کسی صالح اولاد دیکھیں، اللہ مجھے بھی ایسی نیک صالح اولاد دے دے اور ان کو بھی صحت و عافیت دے دے، یہ دونوں کام، ان کو دعا اور ساتھ ہے اپنے لیے مانگے تو اللہ پاک ضرور وہ چیز عطا کریں گے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ، ذریۃ کے اندر نسلوں کی نسلیں بھی اس میں معنی پایا جاتا ہے کہ ہماری اولادوں کو اور اولادوں کی اولادوں کو، جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی ایسے دعا کی تھی کہ میری اولادوں کو اور مجھے بچہ دے اور اس کی اولادوں کو بھی دین کے لیے قبول کر لے۔ تو اسی طرح سے زکریا علیہ السلام نے ذریہ کا لفظ استعمال کیا، جس کی میننگ کیا ہے کہ اولادوں کی اولاد، یعنی آنے والی ساری نسلیں جو ہے وہ پاکیزہ ہوں اور نیک ہوں۔ من لدن کا، اپنے پاس سے یہ تحفہ، گفٹ، ہدیہ یہ ہمیں ہبہ کر دے۔ ہبہ کہتے ہیں تحفے کو، یعنی تحفہ ہوتی ہے اولاد اللہ تعالیٰ کا۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کو۔ اللہ کی تعریف اللہ کو پسند ہے، ساتھ جو بھی چیز جس طرح کے معاملے میں دعا کر رہے ہوں اسی طرح کی، جیسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں، اللہ تو پھر تعریف کیا کر رہے ہیں، اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، تیرے علاوہ تو کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، تو ہی سن سکتا ہے۔ تعریف کریں اللہ کی، بڑائی بیان کریں، ڈریں تو اللہ تعالیٰ آپ غفور رحیم میں ساتھ اس کی اللہ کی صفتیں، یہ رحمان صفت رحیم لا کے صفتیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہ
اکثر بہنیں وظیفے بہت زیادہ پوچھتی ہیں، کون سا وظیفہ، کون سا، جی یہ فلاں تسبیح اتنی کر لیں، فلاں ہر چیز جو ہے نا ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا، وظیفے بھی اگر ہم کریں نا تو وہ بھی صرف اور اللہ کی رضا ہمارا مقصد ہو، تو وہ جو کام جس کے لیے ہم سوچ کے کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ تو ہمارے وظائف سب سے امپورٹنٹ ہونے چاہیے قرآن کریم سے، اور خود سوچنے چاہیے۔ وہ الگ بات ہم ترجمہ پڑھیں گے تو سوچیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں اگر یہ سعادت نصیب کی ہے تو ہم دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام اپنے رب سے اولاد کن الفاظ میں مانگ رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنیں جن کو امید ہو سکتی ہے کہ ابھی ان کی اولاد ہوگی تو اللہ پاک سے یہ دعا مانگ رہے، کالا چھوڑ کے آگے رب سے دعا سٹارٹ ہو رہی ہے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب تو مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد دے دے، تو دعا کو سننے والا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام کے ورڈز اللہ پاک کو پسند آئے تھے نا، اس لیے اللہ پاک ہمیں سنا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی جب اولاد کی ضرورت ہو تو ایسے الفاظ سے دعا مانگے۔ پھر اولاد نافرمان ہو پھر بھی اللہ پاک سے کہیں کہ میری اولاد ذریۃ طیبہ ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے۔ تو ہمارے اللہ رب العزت نے ہمیں مانگنا بھی سکھایا ہوا ہے، ہمیں وظیفے بھی بتائے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا ہیں کہ ہر چیز میں ایسا وظیفہ کتنی مقدار میں بولنی ہے۔ آپ تنہائی میں، خاموشی میں، تہجد کے وقت میں رب سے گڑ گڑا کر رو رو کے اپنی حاجتیں، ضرورتیں سب کچھ پیش کرنے کے بعد ایک بار بول دیں، کیا پتہ وہ ایک بار ہی اللہ کو آپ کی ایک بار کہنا اللہ کو اتنا اچھا لگ جائے۔ بھئی وہ ہے تو 100 مرتبہ پڑھ لیں، نہیں تو پھر 1000 بار پڑھ لیں، یہی دعا پڑھیں، بار بار بول رہے ہیں اللہ پاک کو کہ اللہ آپ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی تھی، مجھے بھی دے دیں۔ ابے ہم نے دعائیں کرنی ہے، جب قرآن ہمیں سمجھ آ گیا ہے تو رب کی آیات کو سامنے رکھے۔ اچھا مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی تھی، یا اللہ جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا آپ نے سنی تھی اس طرح میری سنیں، جسے مریم کو بغیر موسم کے پھل دیے تھے مجھے یہ دے دیں۔ ایسے کر کے ہم قرآن کو ایسے ریئلائز کریں کہ ہماری زندگیوں میں قرآن آ جائے، ہمیں یاد آ جائے ہر موقع پہ کہ ہم نے قرآن میں کیا پڑھا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔